بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، تجارتی نشان، ٹریڈ مارک جس کو کہا جاتا ہے، ہر دکاندار اپنی دکان کی تیار کی ہوئی چیز کو ایک خاص نشان لگا کر مارکیٹ میں فروخت کرتا ہے۔ کھانے پینے کی اشیاء ہوں یا روزمرہ استعمال کی کوئی چیز، ٹریڈ مارک حافظ سون الوا سردی ہے، یہ خاص ٹریڈ مارک ہے۔ روح افزا گرمیوں میں ایک محسوس ٹریڈ مارک ہے۔ بنیادی طور پر اس دکاندار یا وہ جو کارخانے دار ہے، اس کی اپنی پروڈکٹ کے مخصوص نشان کے ساتھ اس کی ساکھ اور اس کی مشہوری وابستہ ہو جاتی ہے۔ گجرانوالہ میں سیالکوٹ روڈ پہ جائیں تو جگہ جگہ پہ سیالکوٹ سویٹس، اصلی سیالکوٹ سویٹس، پرانی سیالکوٹ سویٹ، جگہ جگہ پہ مختلف ٹریڈ مارکس آپ کو نظر آئیں گے۔ اور عام آدمی بازار سے اسی شناخت والی جب کوئی چیز خریدنے جاتا ہے تو وہ کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے کہ اصلی سیالکوٹ سویٹ کون سی ہے، اصلی صوفی بریانی کون سی ہے، اصلی نیشنل کی استری کون سی ہے، یا اصلی نیشنل کا ٹیلی ویژن کون سا ہے۔ تو دکاندار یا کوئی مصنوعات بنانے والا جو انڈسٹریلسٹ ہے، وہ اپنا مخصوص تجارتی نشان ٹریڈ مارک آرڈیننس 2001 کے تحت رجسٹرڈ کروا لیتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص اس ٹریڈ مارک کی نقل کرتا ہے یا اس ٹریڈ مارک سے ملتی جلتی مشابہت کی کوئی چیز تیار کرتا ہے، سیالکوٹ سویٹ ایک بندے نے جب ایک خاص مونو کے ساتھ، ایک خاص ٹریڈ مارک کے ساتھ رجسٹرڈ کروا لی تو دوسرے لوگوں نے اس جیسی ملتے جلتے مونوگرام اپنے مٹھائی کے ڈبوں پہ لگا لیے، تو اس کے ٹریڈ مارک کے جو رائٹس ہیں وہ انفرنج ہو گئے۔ اب اس کے پاس کیا ریمیڈی ہے؟ جس بندے نے اس ٹریڈ مارک کو رجسٹرڈ کروایا اور اس تجارتی نشان کے مطابق وہ بزنس کر رہا ہے، اب اس کا تجارتی نشان ملتا جلتا ایک اور تجارتی نشان پروڈیوس کیا گیا، تو اب اس کا کاروبار افیکٹ ہو گیا ہے۔ اب وہ کیا کرے گا؟ تو جناب، ایسے لوگ جنہوں نے اس کے تجارتی نشان، اس کے ٹریڈ مارک کو کے رائٹس کو انفرنج کیا ہے، ان کے خلاف وہ دعویٰ دلا پانے ہرجانہ کمپنسیشن سوٹ، اس کے علاوہ اسی دعوے میں حکم امتناعی، تاکہ ان کو باز رکھا جائے کہ وہ اس کے رائٹ آف ٹریڈ مارک کو مس یوز نہ کریں اور اس کو انفرنج نہ کریں۔ اس کے علاوہ جو اس کے نقصانات ہوئے ہیں بزنس میں، اور جو مدعا علیہ نے اس کے ٹریڈ مارک سے ملتا جلتا ٹریڈ مارک لگا کے اس کو نقصان پہنچایا اور خود جو فائدہ لیا ہے، اس کے لیے وہ حساب کتاب بھی اسی دعوے کے اندر ڈیمانڈ کر سکتا ہے۔
دعوی دلا پانے ہر جانا معاوضہ بوجہ انفرنجمنٹ آف رائٹس آف ٹریڈ مارک جو ہے، اس میں مدعی کو دعوے میں یہ تحریر کرنا لازم ہے کہ یہ مال جو ہے جس کا ایک ٹریڈ مارک اس نے رجسٹرڈ کروایا کافی عرصے سے، بازار میں وہ اسی ٹریڈ مارک کے ساتھ وہ مال فروخت کر رہا ہے اور پبلک کے اندر اس کے مال کی بہت زیادہ مانگ ہے، اور خریدار جو ہیں اس کو سچا اور صحیح مالک کی حیثیت سے سمجھتے ہیں، اور جو مدعا علیہان ہیں دوسرے لوگ جنہوں نے چوری کی ہے اس کے ٹریڈ مارک کی، مدعا علیہان نے مدعی کے ٹریڈ مارک سے ہم شکل، اس سے ملتا جلتا، اس سے مشابہ مال تیار کر کے بازار میں فروخت کرنا شروع کر دیا ہے۔ سیالکوٹ سویٹ کے مونو کے ساتھ سیالکوٹ سویٹ کا ایک اور مونو لگا لیا اس سے ملتا جلتا، اور مارکیٹ میں سیالکوٹ سویٹ کی قیمت ہے 500 روپے، تو وہ بیچیں گے 300 روپے۔ نیشنل کی استری ہے 2000 کی، وہ نیو نیشنل کی استری بنا کے بیچیں گے 1000 روپے کی۔ وہ قیمت کم رکھتے ہیں، مارکیٹ میں دھوکہ دہی کر رہے ہیں، اور اس دھوکہ دہی کی وجہ سے مدعی کی فروخت جو مال ہے وہ بہت حد تک کم ہو گئی ہے، اور جو مدعا علیہان چیزیں فروخت کر رہے ہیں اتنی مشابہ اور اتنی ہم شکل ہیں کہ خریدار کو دھوکہ ہو جاتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ مال اصلی ٹریڈ مارک بنانے والا جو مدعی ہے اس کے کارخانے سے یا اس کی دکان سے ہی تیار ہوا ہے۔ تو اس تمام معاملات میں اپنے نقصان کو پورا کرنے کے لیے مدعی جو ہے وہ کمپنسیشن، اس کے ساتھ حکم امتناعی اور حساب فہمیت، رینڈیشن آف اکاؤنٹس کا دعویٰ بھی اسی ایک دعوے کے اندر ہی وہ پلے کر سکتا ہے۔ اور اس دعویٰ جات میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ مدعی کو یہ بیان کرنا چاہیے کہ جو مدعا علیہان ہیں جنہوں نے اس کا ٹریڈ مارک چوری کیا ہے، اتنا ملتا جلتا مال بنا رہے ہیں، اتنا ملتا جلتا نشان، تجارتی نشان وہ شو کر رہے ہیں کہ ایک پروڈنٹ مائنڈ رکھنے والا جو خبردار خریدار ہے وہ بھی تمیز نہیں کر سکتا کہ یہ مال مدعی کا تیار کرتا ہے یا کسی دوسرے شخص کا۔ یہ اس دعوے کی روح ہے اور یہ دعویٰ کرنے کے لیے لازم ہے۔ ٹریڈ مارک آرڈیننس 2001 جو ہے اس کی سیکشن 47 ہے، وہ کہتی ہے کہ ٹریڈ مارک سے متعلقہ جو دعویٰ جات ہیں وہ ڈسٹرکٹ کورٹ میں ڈسٹرکٹ جج کے جوریسڈکشن میں بنتے ہیں، اور ایک جو ڈسٹرکٹ جج ہے وہ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج کو بھی مقدمات جو ہے وہ ٹرانسفر کر سکتا ہے۔ جب دعویٰ کیا جائے گا تو عرضی دعویٰ میں یہ لکھنا لازم ہے کہ مدعی کا جو ٹریڈ مارک ہے وہ بہت پرانا ہے، اور مدعی کا جو ٹریڈ مارک ہے وہ رجسٹرڈ ہے، اور مدعا علیہ نے مدعی کے ٹریڈ مارک کو کاپی کر کے مدعی کے کاروباری ساکھ اور اس کی عزت کو نقصان پہنچایا ہے، جس سے نہ صرف مدعی کو مالی
نقصانات کا سامنا کرنا پڑا ہے، بلکہ اس کے خریداروں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ مدعی کے فرض کریں ٹریڈ مارک کا نام شمع سون حلوہ ہے یا حافظ سون حلوہ ہے، جبکہ مدعا علیہ جو ہے وہ حافظ سون حلوہ سے ملتا جلتا کوئی نام چھوٹا سا لکھتے ساتھ نیو حافظ سون حلوہ یا پرانی سیالکوٹ سویٹ ہاؤس، چھوٹی سی نظر نہ آئے جو وہ لکھتے ہیں۔ اب مدعی اس میں یہ پلی لے گا کہ اس ٹریڈ مارک کو کامیاب کروانے کے لیے، اس تجارتی نشان کو کامیاب کروانے کے لیے اس نے سال ہا سال محنت کی ہے، لاکھوں روپے اس ٹریڈ مارک کی مشہوری پہ اس نے لگا دیے ہیں۔ اس نے نیوز پیپر میں، اس نے ٹیلی ویژن میں، کیبل پہ، اخبارات پہ بہت سا پیسہ لگا کے یہ ٹریڈ مارک جو ہے وہ مشہور کیا ہے، اور مدعا علیہ یہ جانتے ہوئے کہ وہ قانوناً ایسے تجارتی نشان والا جس سے ملتا جلتا مال نہ بنا سکتا ہے نہ فروخت کر سکتا ہے، دیدہ دانستہ غیر قانونی طور پر وہ اس سے ملتا جلتے ٹریڈ مارک کو، تجارتی نشان کو وہ استعمال کرتے ہوئے غیر قانونی جو ایکشنز ہیں ان کا مرتکب ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے مدعی جو ہے اس کو ہر ماہ کافی زیادہ مالی نقصان ہو رہا ہے، اور دعوے میں اس مالی نقصان کی تمام تفصیلات کو بیان کرنا لازم ہے۔ 2 سال تک اگر ٹریڈ مارک کو استعمال نہ کیا گیا تو ٹریڈ مارک کی جو رجسٹریشن ہے وہ منسوخ متصور ہوگی، یعنی جو بھی ٹریڈ مارک آپ رجسٹرڈ کرواتے ہیں اس کو مسلسل استعمال کرنا ہے۔ اگر 2 سال تک کے لیے اس کو استعمال نہیں کیا گیا اس ٹریڈ مارک کو تو اس کی رجسٹریشن منسوخ ہو جائے گی۔ یہ بات انٹرپریٹ کی گئی ایک لا جرنل میں، اور وہ رپورٹ جو کیا گیا وہ ہے 2007 NLR UC، پیج ہے 387۔ اور اگر ٹریڈ مارک کے سوٹ سے کوئی پارٹی کے رائٹس انفرنچ ہوتے ہیں دین وہ کیا ہوگا؟ تو جناب اگر فیصلے سے کوئی پارٹی کے رائٹس انفرنچ ہوئے ہیں دین وہ اپیل میں جائے گی، اپیل لائی کرے گی، اور اپیل کے جو پرنسپلز ہیں ٹریڈ مارک سوٹس کے حوالے سے وہ انٹرپریٹ کیے گئے 2007 CLD، پیج ہے 216۔ کورٹ فیس کے حوالے سے ایک بات کہ جو ٹریڈ مارک سوٹس ہیں ہر جانے کے اس میں ہی حکم امتناعی اور اسی میں ہی فہمید حساب، کورٹ فیس جو ہے وہ مالیت مقدمہ کے مطابق ہوگی، اور انڈر سیکشن 7 سب سیکشن 1 کورٹ فیس ایکٹ 1870 اس کو ڈیل کرتا ہے کہ جتنا مالیت دعویٰ ہوگا اتنی ہی کورٹ فیس، میکسیمم ٹو میکسیمم 15,000 ہوگی، اس سے زیادہ نہیں۔ اس کا عام طور پہ 25,000 روپے تک کورٹ فیس ایگزمپٹ، 25,000 سے لے کے 2 لاکھ روپے تک 7.5%، 2 لاکھ سے اوپر جتنی مرضی قیمت ہو جائے اس پہ
جو کورٹ فیس ہوگی وہ 15,000 روپے کی ہوگی۔ لمیٹیشن کے حوالے سے جو ٹریڈ مارک کے سوٹس ہیں اس پہ آرٹیکل 40 آف لمیٹیشن ایکٹ 1908 اپلائی ہوتا ہے، جس کے مطابق ایسے مقدمات میں لمیٹیشن جو ہے وہ 3 ایئر ہے۔ 3 ایئر کے اندر جب کاز آف ایکشن ارائز ہو جائے دعویٰ دائر کرنا لازم ہے، لیکن ہر انکار جو ہے ایک نیو کاز آف ایکشن ارائز کرتی ہے، اور نیو کاز آف ایکشن جب ارائز ہوتی ہے تو 3 سال میعاد جو ہے اس کی رکھی گئی ہے۔ یہ جناب چند چیزیں تھی جو سوٹس فار کمپنسیشن فار انفرنجمنٹ آف ٹریڈ مارک رائٹس جو ہیں اس کے حوالے سے میں دوستوں سے شیئر کرنا چاہتا تھا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔